موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں تمہیں باری دیتا ہوں، تم پہلے کرو۔ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو اپنی رسیاں اور لاٹھیاں، میں دیکھتا ہوں کیا کرتے ہو۔ فلما القوا، یہ پوری سلطنت مصر کا یہ جادوگر تھے، پوری طاقت اس نے اکٹھی کی ہے۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، بہت بڑا جادو تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، جب انہوں نے جادو کا مظاہرہ کیا گویا کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان کی آنکھوں میں جادو کر دیا۔ واسترہبوہم، اور لوگوں کو ڈرایا۔ وجاؤوا بسحر عظیم، قرآن کیا کہتا ہے؟ وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے وہ، فرعون اور اس کے والی بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اب انہوں نے اپنے جادو کا مظاہرہ تو کر لیا، لیکن ادھر نبی اور نبی کے ساتھ وحی کی طاقت ہے جس کا دنیا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتی۔ پیغمبر کے ساتھ وحی کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی وحی آتی ہے۔ اللہ رب الجلال نے یہاں یہ نہیں ذکر کیا کہ فرعون نے اپنے نعوذ باللہ موسیٰ نے اپنے جادو کا مظاہرہ کیا، نہیں، یہ نہیں کہا۔ نکتہ دیکھے، اللہ کا انداز دیکھے، قوم کو امت کو سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، پیغام بھیجا۔ کہیں امت کے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ موسیٰ نے اپنی طرف سے سارا کچھ کیا تھا، ہرگز نہیں۔ موسیٰ پیغمبر اللہ کے بندے ہیں، موسیٰ پیغمبر بشر تھے، وہ انسان تھے، ہر نبی بشر و انسان ہوتا ہے۔ نبی اللہ کی وحی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتا، اللہ کی وحی کے بغیر زبان کو ذرہ برابر بھی جنبش نہیں دیتا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اے موسیٰ ان الق عصاک، موسیٰ جو ہم نے تجھے لاٹھی بطور معجزہ کے دے رکھی ہے، آج فرعون کے سامنے، اس کے جادوگروں کے سامنے وہی لاٹھی پھینکو جو پہلے موسیٰ کے سامنے پھینکی تھی، اژدہا بن گیا تھا۔ آج وہی لاٹھی پھینکو، اس جادو کے سامنے اسی لاٹھی کو پھینکو۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی، کیا ہوا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ جھوٹ موٹ انہوں نے جادو کا اکٹھا کیا تھا، موسیٰ کی لاٹھی پھینکتے ہی بڑا اژدہا بنا، اور اژدہا سارے کے سارے ان رسیوں اور ان جادو کی لاٹھیوں کو نگلتا چلا گیا، سب کچھ نگل گیا۔ تلقف ما یافکون، قرآن کے الفاظ، تلقف، وہ نگلنے لگا، ما یافکون، جو کچھ انہوں نے جھوٹ اکٹھا کیا تھا۔ کیا ہوا؟ فوقع الحق، حق ثابت ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی وحی کی طاقت جو پیغمبر کے ذریعے دنیا میں نافذ ہوتی ہے۔ فغلبوا هنالک، وہاں پہ موسیٰ اور اس کی قوم، اس کے حواری، اس کی ساری طاقت مغلوب ہو کے رہ گئی۔ وانقلبوا صاغرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ انقلاب آیا، جو انقلاب قوموں میں آیا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، انقلاب کا ایک وقت ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ کی مدد پہ، اللہ کی تائید پہ، اللہ کی نصرت پہ اور اتحاد اسلامی پہ یقین کامل ہے۔ انشاءاللہ فلسطین اور فلسطینیوں کا جہاد اللہ ان کو سرخرو کرے گا، اور اسرائیل کو انشاءاللہ تباہ و برباد کرے گا انشاءاللہ۔ یہ وقت آنے والا ہے، اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ لہذا یہاں پہ کیا انقلاب آیا؟ جب دیکھا
فرعون کے حواریوں نے، اس کی فوج نے، اس کے جادوگروں نے کہ یار یہ کوئی عام انسانی طاقت تو ہے نہیں، یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے، یہ تو جہاد کے اندر فرشتے لڑ رہے ہیں۔ کیا معرکہ بدر میں آ کر کے فرشتوں نے شانہ بشانہ مسلمانوں کے ساتھ سفید لباس میں مسلمانوں کی مدد نہیں کی؟ اللہ چاہے تو اپنے فرشتوں سے یہ کام لے لے۔ کہنے لگے یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے، یہ موسیٰ کی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جس کے سامنے ہم ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی جادوگروں کو فرعون نے اکٹھا کیا تھا سارے کے سارے موسیٰ کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قالوا، پھر انہوں نے مظاہرہ کیا فرعون کے سامنے، کہیں فرعون کو شک نہ ہو جائے۔ یہ وڈیروں کو بڑے شک ہوتے ہیں، وڈیرے فوراً سمجھ لیتے یہ میری تعظیم کو سجدہ کیا ہے، میں حکمران ہوں، میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، یہ میرے سامنے جھک گیا ہے۔ کہا ہم نے فرعون کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اے فرعون یہ سجدہ تجھے نہیں کیا، یہ سجدہ ہم نے اس رب کو کیا ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پہ ایمان لائے ہیں۔ اور رب العالمین کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ ہمارا سجدہ موسیٰ اور ہارون کے رب کے آگے ہے۔ فرعون کو کلیئر ہو گیا کہ اب مجھے تو سجدہ نہیں ہوا، یہ تو مسلمان ہو گئے، یہ تو کام الٹ ہو گیا۔ اور ایسے ہی الٹ ہوا کرتے ہیں، جب انقلاب آتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ دنگ رہ جاتے، حکمران دنگ رہ جاتے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ اب اور تو کوئی حربہ نہیں تھا، حکمرانوں کے پاس ایک ہی حربہ ہوتا ہے، فرعونوں کے پاس اپنی طاقت کا استعمال، بس فوج کا استعمال، طاقت کا استعمال کرنا چاہا۔ کہتا ہے اب اس کا انجام قریب ہو رہا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا اللہ نے ہر باغی کے انجام کا اور اس کی تباہی کا ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اللہ مہلت دے رہا ہے، مہلت کے اوپر مہلت، مہلت کے اوپر مہلت مل رہی ہے۔ قوموں کو بڑی مہلت ملی ہے، اس کو بھی اب مہلت مل رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ اپنے انجام کی طرف جانے والا ہے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، حکومت میری، سلطنت میری، فوج میری، جادوگر میری سلطنت سے میں نے اکٹھے کیے، میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو گئے، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ لہذا حکمرانوں کا یہی ہوتا ہے جواب، یہی رد عمل ہوتا ہے، پوچھا کیوں نہیں؟ طاقت تو میری ہے اور میرے مخالف کو مانتے ہو، میرے مخالف پہ، میرے دشمن پہ ایمان لے آئے ہو۔ کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، تم نے شہر میں یہ بہت بڑا مکر و فریب کیا ہے، میرے ساتھ تم نے دھوکہ کیا ہے، لتخرجوا منھا اہلھا، تم اس شہر کے باسیوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہو۔ فسوف تعلمون، کہتا ان قریب میرا انجام کیا ہوگا، میں تمہارا کیا انجام کرتا ہوں، میرا رد عمل کیا ہوگا تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا۔ دھمکی دے دی فرعون نے جادوگروں کو، اور یہ ہے ایمان میرے بھائیو، ایمان اللہ پر ایمان ہمیں یہ سبق دیتا ہے، قرآن ہمیں سبق دیتا ہے، قوموں کے حالات ہمیں سبق دیتے ہیں۔ میرے بھائیو زندگی میں نشیب و فراز، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، مشکلات، غمیاں، دکھ، درد آتے ہیں، ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یہ ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہیں سزا یہ دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کے رکھ دوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ یا دایاں پاؤں، میں یہ سزا دینے والا ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی سزا ملے گی۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم جتنے جادوگر مسلمان ہوئے ہو نا، میں سب کو
آخری سزا یہ دوں گا کہ تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اور مسلمان کا ایمان کہتا ہے کہ مجھے تو لذت ہی اس میں آتی ہے کہ سولی پہ جتنی دفعہ مرضی چڑھا دو، ہر دفعہ اللہ نے لذت انوکھی رکھی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ جادوگر کیا کہتے ہیں، یہ دعا آج آپ نے سیکھنی ہے۔ جب اس نے دھمکی دی نا کہ میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو انہوں نے پھر یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ قرآنی دعا میرے بھائیو یاد کیجئے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے اوپر صبر ڈال دے۔ اور قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا، افرغ علینا، افرغ کہتے ہیں انڈیل دو، یکدم ایک چیز کو انڈیل دینا، اللہ ہمیں وافر صبر عطا کر، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں فوت کرنا تو اسلام کی حالت میں کرنا۔ اللہ سے صبر کی دعا کرنا، اللہ آزمائش آئے، مشکل آئے، غمی آئے، پریشانی آئے، آزمائش کوئی بھی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، کوئی بھی ہو، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اس کے بعد فرعون کے حواری اور اس کے سردار کہتے ہیں کہ موسیٰ پیغمبر کو اس طرح مت چھوڑو، یہ زمین میں فساد کریں گے۔ فرعون پھر سے اپنی بغاوت پہ اتر آیا اور اس نے 2 دفعہ اپنی بغاوت کی انتہا کیا، 2 دفعہ۔ ایک اس وقت جب ابھی موسیٰ پیغمبر پیدا نہیں ہوئے تھے، نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ممکن ہے تیری سلطنت اس کے ہاتھوں ختم ہو جائے۔ اس کو ڈر لگا، اس نے آرڈر کر دیا پوری سلطنت میں، ابھی موسیٰ نے بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، پوری سلطنت میں آرڈر کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی بچہ بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اب بیٹے بڑے ہوں گے، ممکن ہے کوئی بڑا ہو کر میری سلطنت پہ قابض ہو جائے، یہ خطرہ لاحق ہو گیا جو عام طور پہ حکمرانوں کو ہوتا ہے کہ کوئی پارٹی نیچے سے نہ اٹھے، بس کوئی میرے خلاف احتجاج نہ ہو، کوئی میری بات کو ٹھکرانے والا نہ ہو، جو میری سلطنت اور میری کرسی پہ قبضہ کرنے والا نہ ہو۔ میں یہاں پہ میرے بھائیوں سب مذہبی جماعتوں کو دعوت دیتا، آئیں، جماعت اسلامی سمیت سب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، مل کر کے اس قوم کی تقدیر بدلیں، مل کر کے اس ملک کی تقدیر بدلیں، مل کر کے اس قوم کی حکمرانی کریں، اس خطے میں اسلام کا قانون نافذ کریں، تمام مذہبی طاقتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ یہ قوت بازو کے ذریعے اللہ مدد بھی کرے گا، تائید بھی کرے گا، اور اس اجتماع میں اللہ اکٹھ میں اور اتحاد میں برکتیں بھی نازل کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ دوسرا ظلم اس وقت ہوا، پہلا جب ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے بچوں کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے موسیٰ کو بچانا تھا، پرورش بھی ہوئی، بچ گئے، بڑے ہو گئے، نبوت مل گئی، وہ الگ واقعہ ہے۔ اب یہاں پہ دوسری دفعہ فرعون کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جو بچے پیدا ہونا ان کو قتل کر دیا جائے، میں قتل کر دیا کروں گا۔ یہ پلان کر رہا، یہ منصوبہ بن رہا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ یہاں بھی اللہ سے مدد مانگنے اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کی کلام کو، ان کی گفتگو کو اللہ نے قرآن بنایا۔ فرمایا ان الارض للہ، میری قوم کے لوگوں زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی،
وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے. یہ فرعون کی نہیں ہے، فرعون کی فوج اس کے حواریوں کی زمین نہیں ہے.